قبر میں نیک مومن کے جسم کا حال کیا، مرنے کے بعد انسانی جسم کے اعضاء تحلیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ صرف کیا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ کافی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی ڈیتھ باڈی نکالی گئی کافی عرصے بعد تو ان کا جسم صحیح سالم تھا۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں دانش منڈی بہاؤالدین سے۔ دیکھیں اصل تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے، چاہے بزرگ ہو چاہے کوئی بھی نیک ہو یا کوئی شہید بھی ہوتا ہے، تو جسم جو ہے اس کا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، مٹی کھا جاتی ہے اس کو، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جو اللہ نے رکھا ہے۔ اس میں کسی کے نیک یا برے ہونے کا تعلق نہیں۔ نیک لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے، پہلے کیڑے پڑ جاتے ہیں، اور برے لوگوں کے جسم کو بھی مٹی کھا جاتی ہے اور اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ یہ نیچرل ہے، اس کا اچھے یا برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مر گیا، اس کی لاش میں کیڑے پڑ گئے، تو کبھی بھی اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قدرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبھی کہا ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ مشرکین یہی کہا کرتے تھے نا کہ ہم مر کے مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں نیک لوگ ختم نہیں ہوتے، برے ختم ہوتے، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں اس پر قادر ہوں کہ تمہارے ذرات کو دوبارہ جمع کروں اور انسان بنا کے کھڑا کر دوں تمہیں اپنے سامنے۔ لہذا پہلی بات تو یہ خوب ذہن میں رکھیں، اس کا نیک یا برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کے جسم کو کیڑے کھا کے ختم کر دیتے ہیں، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ہے ضرور ہے کہ بعض دفعہ کرامت کے طور پر کوئی نیک آدمی ہوتا ہے، اس کی کرامت کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے جسم کو سلامت رکھ لیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے بہت سارے صحابہ تھے جن کے جسم سلامت تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا، تو جہاں دفن کیا گیا میرا خیال ہے 60-70 سال یا 100 سال کے بعد ان کی میت کو نکالا گیا، وہاں سیلاب آ رہا تھا، تو آپ کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا۔ ایران میں بعض صحابہ کی قبریں کھلی ہیں، تو وہ اس کی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہا جاتا ہے، اور وہ خبر بڑی مشہور بھی ہوئی تھی ہمارے بچپن میں، لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہمارے بچپن کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن خبر ہمیں بڑی مشہور ہوئی تھی، پھر ہم نے دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی کی، تو صحابہ کے جسم بالکل سلامت تھے۔ تو خیر اس جو ایران میں واقعہ ہوا، مجھے 100% اس کا یقین نہیں ہے، آپ دوسرے اہل علم سے آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے واقعی ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے خود شہداء کے جسم دیکھے ہیں کئی دنوں بعد، کئی ہفتوں بعد بھی صحیح سالم، یہ میں نے تو خود مشاہدہ کیا اس کا۔ اور صرف صحیح سالم جسم نہیں بلکہ جسم سے خوشبو بھی آ رہی ہے، خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو شہداء کے خون میں خوشبو آنا یا ان کے جسموں کا بہت سارے ایسے بھی دیکھیں، بہت سارے تو نہیں، یعنی بعض شہداء ایسے بھی دیکھیں کہ جن کے جسم خراب ہو گئے اور بدبو آنا شروع ہو گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسے بھی شہید دیکھیں جن کا جسم کئی ہفتوں تک سلامت رہا اور ان سے خوشبو بھی آتی رہی۔ حضرت مفتی عتیق الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہاں کتنے بڑے درس قرآن ان کا حلقہ ہوا کرتا تھا۔ جب ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے، تو بیٹے نے خود بتایا کہ ہم نے 6 مہینے کے بعد والد صاحب کی قبر کھولی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بہت زیادہ پانی آ گیا تھا، کراچی میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی تھیں، یعنی ہم نے ارادہ کیا ان کو یہاں سے نکالتے ہیں۔ تو جب قبر کھولی ہے تو بالکل جسم بھی صحیح سلامت تھا اور بے تحاشا اس میں سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ تو یہ کرامت ایسی ہے جو مسلمانوں میں ہوتی رہتی ہے، جو ایک نارمل ہے۔ شہداء کے ساتھ تو بہت ہی ہوتی ہے، یہ خون سے خوشبو آ جانا یا جسم کا سلامت رہنا۔ تو یہ جو ایسا ہوتا ہے بعض بزرگوں کے ساتھ، اچھا بعض دفعہ یہ کافر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خوب سمجھ لیں، لیکن وہ صورت میں ہوتا ہے کہ اس کی باڈی جو ہے نا، غیر مسلم کی باڈی کی رطوبتیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں۔ بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لیکن اس کی وجہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوئی ہوتی ہے کہ باڈی کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ تو جب کسی کی ایسی بیماری میں ڈیتھ ہوتی ہے نا کہ سارا پانی باڈی کا بالکل خشک ہو گیا، تو پھر دفن ایسی جگہ پہ کیا گیا۔ بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جس جگہ دفن کیا گیا ہے وہ کیسی جگہ ہے، ٹیمپریچر کیا ہے اس کا۔ اب کسی کو آپ نے ناروے میں کہ جو ہے نا -40 ٹیمپریچر میں دفن کر دیا، تو شاید وہ تو ایسے ہی صحیح سلامت رہے کئی ہفتوں کئی مہینوں تک، تو اس کا اس سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے جو شہداء دیکھے ہیں نا، وہ تو ایک نارمل پاکستان کے ٹیمپریچر پہ ہی دیکھے ہم نے، گرمی والے ٹیمپریچر میں، اور کوئی ان کی باڈی کی رطوبتیں اور پانی بھی خشک نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کئی ہفتوں تک صحیح سالم رہے۔ اور کئی ہفتوں تک کیا، ہم نے تو دیکھا کہ وہ ان کی باڈی خراب ہی نہیں ہوئی، تو پھر اسی طرح سے دفنایا گیا۔ تو اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اتنے ہفتے تک دفنایا کیوں نہیں گیا ان کو، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ابھی بات لمبی ہو جائے گی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دفنا دیا گیا ہوتا ہے، پھر وہ قبر سے ان کو شفٹ کیا جاتا ہے کہیں اور، تو شفٹ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، بعض شہداء خواب میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جہاں قبر میں آرام کر رہے ہیں وہاں پر پانی آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خواب آیا تھا، تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے، ورنہ نارملی میت کو جب ایک جگہ دفن کر دیا تو وہاں سے اس کو نکالنا جائز نہیں ہے۔